صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں اپنے آبائی گاؤں میں آبائی قبرستان میں آیا ہوں۔ یہاں میرا آنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ اپنے آباء و اجداد کی جو قبرستان ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن کراؤں۔ تو آج جو یہاں کے مقامی میرے تایا جان ہیں، مقامی یہاں کے، ان سے ہم اس حوالے سے پوچھیں گے کہ جی ہمارے کتنے مطلب رشتے میں ہمارے کیا لگتے تھے، اور مقامی میرے تایا ابو ہیں، ادھر اسکول کے ٹیچر ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کا ہمارے ساتھ کیا ریلیشن تھا، اور ان کے کیا کیا کرامات تھیں، اور کیا کیا انہوں نے دین کی خدمت کی ہیں۔ تو میں اپنے تایا جی سے پوچھتا ہوں۔ تایا جی، وعلیکم السلام۔ کیا حالت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ اچھا، آپ کو تکلیف زحمت دی ہم نے آج؟ اچھا، آپ نے آج ہمیں بتانا ہے کہ جی ہمارے کیا قبرستان میں کون کون مدفون ہیں، اور ان کی کیا کیا کرامات ہیں، کیا کیا خدمات ہیں۔ اس قبرستان میں جو مدفون ہیں، سے پہلے اس کا پس منظر بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس خاندان کے جد امجد حافظ جمال، جو میاں جمال ولی کے ہمسر تھے، اور ان کی کرامات اور ان کے علم و فضل کو دیکھتے ہوئے میاں جمال ولی نے ان کے ساتھ رشتہ داری کی تھی، اور ان کے بھتیجے اور داماد بابا قطب شہید، جن کا مزار گڑھی حبیب اللہ میں پل کے ساتھ ہے، وہ ان کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے۔ وہ دریا کو عبور کر کے ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ سینہ بسینہ جو روایات چلی آ رہی ہیں کہ ایک دن ان کو کسی عورت نے دیکھ لیا، اور ان کے سسر نے بتایا کہ اب یہ دریا تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ وہ دوسرے دن جب دریا سے گزر رہے تھے تو دریا نے انہیں بہا کر لے گیا، اور جس جگہ پہ ان کی قبر ہے، اب مزار ہے، اسی جگہ پہ ان کا جنازہ رکا ہوا تھا اور جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ اور سینہ بسینہ جو روایات چلی آ رہی ہیں ان کے مطابق حافظ جمال گئے اور ان کو وہیں اسی جگہ پہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دفن کر دیا گیا، اور ان کی تقریباً چوتھی پشت میں جناب مولانا محمد نور صاحب کھولا میں آئے اور بطور امام آئے۔ یہاں انہوں نے، یہ ان کا مزار ہے، اور یہاں انہوں نے دین کی خدمت کی۔ ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کا بدھ کے دن انتقال ہوا، اور ان کے بڑے بیٹے مولانا عبد الرحیم نے کہا کہ میں اپنے والد کو جمعرات کے دن جو ہیں وہ تلقین کروں گا اور قبر کے سپرد کروں گا۔ رات کو ان کے شاگرد مولوی عبید، مولوی محمود جیسے قبرستان پہ بٹھا دیے، اور خود گھر چلے گئے، اور بعد میں قبر سے آواز آئی کہ میری قبر سے اٹھ جاؤ، حساب کتاب ہو چکا ہے۔ تو ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 علماء کرام گزرے ہیں۔ بڑے تھے مولانا عبد الرحیم، ان سے چھوٹے مولوی محمد یوسف، ان سے چھوٹے عبدالحی تھے جو عالم دین نہیں تھے، زمینداری کا کام کرتے تھے، اور ان سے چھوٹے مولوی عبدالحق صاحب جو فاضل دیوبند تھے۔ ان سب بھائیوں نے شاہ محمد میں تعلیم حاصل کی۔ سید عبد الرحمن شاہ صاحب چھوروی کے شاگرد اور ان کے مرید تھے، اور مولانا عبدالحق صاحب نے آخری امتحان جو ہے وہ دیوبند میں دیا، اور 3 سال تک وہاں کے مدرس بھی رہے۔ مولوی عبد الرحیم صاحب وہ ان کے بڑے فرزند تھے، اور بڑے جرار قسم کے آدمی تھے، جن کا مزار یہ سامنے ہے، یہ سامنے ان کا مزار ہے، اور بڑے جرار آدمی تھے۔ اور مولوی عبدالحق صاحب جیسے بزرگ اور علم میں ان سے زیادہ ہونے کے باوجود ایک بزرگ شخصیت تھے۔ یہاں جو ہے، یہاں کے بڑے بڑے اولیاء کرام، درویش بابا، مجذوب باجی اور باغ والے باجی جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ مولوی عبد الرحیم صاحب کے ایک ہی فرزند تھے جنہوں نے دینی تعلیم قاضی محمد اسرائیل صاحب بالا کوٹ والے اور اپنے والد سے حاصل کی، لیکن تجارت کو ذریعہ معاش بنایا، اور ساری زندگی تجارت کرتے رہے، اور حسب ضرورت درس کا تدریس کا کام بھی کرتے رہے۔ نہایت دلیر اور نہایت قوی انسان تھے۔ انہوں نے جب
مسجد پر قبضے کی کوشش پوری تحصیل نے کی. مولانا صالح محمد اس جگہ پہ پورے وادی کاغان کی یہاں شریعت ختم کرتے تھے. ان کی قبر مبارک یہ جن ہے. کی قبر مبارک یہ ہے مولانا صالح محمد. اور مولانا صالح محمد صاحب کے 4 بیٹے تھے. بڑے مولانا عبدالرحیم، چھوٹے مولوی محمد یوسف، چھوٹے عبدالحی اور چھوٹے مولانا عبدالحق صاحب. اب جو ہے مولانا عبدالرحیم صاحب کے ایک بیٹے تھے مولوی فضل حق، جنہوں نے اپنے والد سے اور بالاکوٹ قاضی محمد اسرائیل سے دینی تعلیم حاصل کی، لیکن تجارت کو ذریعہ معاش بنایا. ان کے بیٹے جو ہیں مولوی فدا حسین الحسینی آج بھی پنڈی اسلام آباد خیابان سر سید میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس نے اس علاقے میں دین کی شمع کو روشن کیا، اور جہاں لوگوں نے اپنی علم کی پیاس بجھائی. اور بڑے بڑے بزرگان، مولا کے بڑے بڑے بزرگان، حتیٰ کہ حافظ جمال صاحب کو میاں جمال ولی نے بھی اپنا پیشوا مانا. بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے مرید، ان کے شاگرد. سب سے پہلے طاہر ابو یہ بتائیں کہ یہ ہمارے کس کی قبر ہے اور ان کے کیا دین کی خدمات ہیں اور کیا ان کی کرامات ہیں؟ ان کا نام مولانا صالح محمد ہے. یہ ہمارے پردادا ہیں. ہمارے دادا مولانا عبدالرحیم کے والد محترم ہیں. انہوں نے اس علاقے میں دین کی خدمت کی اور یہاں پوری وادی کاغان میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے یہ شخص تھے. اور ان کے بارے میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بدھ کے دن ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بڑے بیٹے نے مولانا عبدالرحیم نے کہا کہ میں اپنے والد کو جمعرات کے دن تلقین پڑھ کے قبر کے حوالے کروں گا. رات کو ان کے شاگرد مولوی حبیب برکوٹ والے، مولوی محمود درویش آباد والے وہ ان کی قبر پہ پڑھ رہے تھے، اور آواز آئی کہ مولوی عبدالرحیم میری قبر سے اٹھ جاؤ، حساب کتاب ہو چکا ہے. یہ وہ شخص ہے. اس کے بعد سامعین یہ انہی کے بیٹے کی قبر ہے. اس کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم اپنے تایا جی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا دین کے حوالے سے خدمات تھیں. اور یہ ہمارے پردادا جان ہیں. جی، انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں دریا کے آر اور پار، ہر طرف پارس تک جگہ جگہ پہ دین کی خدمت سر انجام دی، اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد. اب تایا جی آپ یہ بتائیں کہ ان کا ہمارے دادا جی سے کیا تعلق ہے، رشتے میں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، اور ان کی دین کے حوالے سے خدمات کیا ہیں؟ ان کا نام مولانا عبدالحق صاحب ہے. یہ دیوبند شاہ محمد میں پڑھے اور آخری امتحان انہوں نے دیوبند میں دیا، اور وہاں پہ 3 سال تک یہ مدرس بھی رہے. عقیدے کے لحاظ سے پکے حنفی بریلوی تھے. ٹھیک. تو ان کے دین کے یہ ہمارے دادا مولانا عبدالرحیم کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا. اور آپ کے دادا کے یہ چچا ہیں. اچھا. انہوں نے، ان کی مجھے بھی یاد ہے کہ یہ پیدل چل کر مانگپائی میں، سیل میں، ہر جگہ پہ لوگ بچوں کو پڑھاتے تھے. اچھا. اور یہ بڑے پائے کے عالم ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے بزرگ ہستی بھی تھی. اچھا. دوسرا کہ ان کی کوئی کرامات بھی ہمیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کی کوئی کرامت تھی. ہاں، وہ باقی تو سنی سنائی بات ہے. جب یہ بیمار تھے، جس بیماری میں یہ فوت ہو گئے، جی، تو وہ والد صاحب کے ساتھ میں بھی گیا ہوا تھا. تو ہمارے ایک تایا تھے مولوی محمد یوسف صاحب کے بیٹا عبدالخالق، وہ جب باہر نکلے تو باہر ایک پتھر تھا گول قسم کا، جس پہ یہ بیٹھ کر عبدالرحمان شاہ صاحب چھوروی والوں کا درود شریف پڑھا کرتے تھے لکھا ہوا. تو اس پتھر کے اوپر ایک شہر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ اس سے گھبرائیں نہیں، یہ میری بیوی ہے. شہر کا جھاڑو ہے نا بھی اس میں آتا ہے کہ جمعرات والے دن شہر یہاں آ کے جھاڑو دیتا تھا. یہ سنا ہے. اچھا، سننے میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی اپنے غسل، جہاں پہ ان کو غسل دیا جاتا ہے، وہاں پہ 12 شہر کو میں نے اپنی آنکھوں سے
आते हुए देखा है। जमरात वाले दिन इस कदर में भी आके मतलब देता था। गुस्ल वाली जगह पे मैंने बारहा देखा है, अपनी आंखों से देखा है। सही। ये मौलाना सालिम मोहम्मद के मंचले बेटे हैं, अच्छा और ये भी मौलवी थे। इन्होंने दीन की खिदमत भूंजा में, उस नहायत गुर्बत के वक्त में भूंजा में दीन की खिदमत सर अंजाम दी और लोगों को कुरान की रोशनी से मुस्तफ़ीद उसके। अच्छा सामीन, अब मैं उस कब्र अनवर पे आ गया हूँ जो मेरे दादाजी हैं रिश्ते में, जिनकी खिदमत का मौका मुझे भी हासिल हुआ, लेकिन मेरे से ज़्यादा बेहतर ताया जी बताएंगे क्योंकि इन्होंने मेरे दादा अबू के साथ ज़्यादा वक्त बिताया है। तो इनके हवाले से ताया जी बताएंगे कि ताया जी इनके हवाले से क्या दीन की खिदमत हैं। और इन्होंने इब्तिदाई दीनी तालीम मौलाना काजी इसराइल साहब और अपने वालिद से हासिल की, और अंग्रेज़ दौर में प्राइमरी तक तालीम भी हासिल की। लेकिन इन्होंने तिजारत को पेशा बनाया और एक कामयाब ताजर के तौर पर पहचाने जाते हैं। दीन के मामले में इन्होंने जामा मस्जिद फ़ारूकिया उसकी बुनियाद रखी, उसकी तामीर की, और उसके लिए सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि कागान की मेन रोड पे जहाँ ज़मीन नायाब है वहाँ मस्जिद के लिए जगह दी। और उसके बाद जब मस्जिद तामीर हो गई तो कुछ लोगों ने मस्जिद पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो पूरी तहसील के मुकाबले में ये डट गए और जेल भी गए। वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक तने तना उनका मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद अल्लाह के फजल करम से फ़तह इनको नसीब हुई, और वो मस्जिद आज भी फ़िक़्ह हनफिया अल मसलक बरेलवी के कब्ज़े में तसर्रुफ़ में है। नाजरीन, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी है, ये इल्मी और रूहानी सिलसिला जो था ये यहीं पर आकर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला अपनी आबो ताब के साथ जारी और सारी है, और लोग जो हैं वो इल्मी इक्तसाब हासिल कर रहे हैं। मेरे दादा जान के बाद उनके छोटे भाई मौलाना नबीउल हक साहब एक जय्यद आलिम दीन है और जामिया मस्जिद फ़ारूकिया के ख़तीब हैं, और उसके साथ साथ अपनी आबाई मस्जिद जो गांव हमारे की मस्जिद है वहाँ दर्स व तदरीस का काम भी कर रहे हैं और बच्चों को कुरान की तालीम भी दे रहे हैं। सामीन, उसके बाद एक ज़माना ऐसा था कि लोगों को ख्याल था कि ये जो हमारा इल्मी और रूहानी सिलसिला है, ये मौलाना फ़ज़ल हक जो कि मेरे दादा जान थे और मौलाना नबीउल हक साहब जो उनके भाई मोहतरम थे, लोगों ने समझा कि ये जो इल्मी और रूहानी सिलसिला है ये यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं। उस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदे को इंतखाब किया जो जिसका नाम इलामा मौलाना फ़िदा हुसैन अल हुसैनी जो मेरे वालिद मोहतरम है, आप आए और आपने इदारा तालीमात इस्लामिया से सनद याफ्ता हुए और आपने वहाँ से फ़रागत की डिग्री जो थी वो हासिल की। उसके बाद आप दीनी उलूमात के लिए इराक़ चले गए। इराक़ आपने 2 यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल की। 2 यूनिवर्सिटियों के जो नाम है, एक जामियातुस सदाम है और दूसरी जामियातुल मुस्तनसिरिया, इससे तखस्सुस की डिग्री आपने हासिल की। और उसके साथ साथ गौसुल वरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके मदरसा जो है वहाँ से आपने अपने शाम के औकात में जो इल्मी कमज़ोरियाँ थीं उन्हें मुस्तहकम फरमाया। वापसी पर इदारा तालीमात इस्लामिया वहाँ पर आप दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और साथ साथ किप्स कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, और साथ ही एक जामिया मस्जिद जो कि खैबान की मस्जिद है, जामिया मस्जिद, वहाँ आप खताबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद इलामा मकसूदुल हक साहब, आप भी एक जय्यद आलिम दीन है, आपने फ़रागत इदारा तालीमात इस्लामिया से हासिल की और आप बहुत ही शौला बयां ख़तीब हैं, और इसके साथ साथ आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से
ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی اور آپ وہیں ابتباد آپ ایک یونیورسٹی کے لیکچرار بھی ہیں۔ سامعین، اس کے بعد انہی کے بھائی علامہ اعجاز الحق صاحب، آپ بھیرا شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور آپ نے ابتباد جامعہ مسجد میں خطیب بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بڑے مدرسے میں آپ درس و تدریس کا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر صدر مدرس بھی ہیں۔ سامعین، اس کے بعد علامہ صبور الحق صاحب، آپ بھی ایک جید عالم دین ہیں اور آپ نے جو فراغت حاصل کی وہ جامعہ نظامیہ سے حاصل کی اور آپ بھی پپس کالج کے لیکچرار ہیں۔ اس کے بعد سامعین، حافظ افتخار الحق صاحب، آپ نے حفظ قرآن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اردو کی ڈگری حاصل کی اور آپ مانسیرا کالج کے لیکچرار بھی ہیں۔ سامعین، اس کے بعد علامہ بلال رشید صاحب جو کہ فاضل ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہیں اور سیالہ مسجد میں آپ خطیب ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اسکول کے آپ وائس پرنسپل بھی ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ساتھ علامہ طاہر عزیز قادری صاحب جو کہ فارغ التحصیل بھیرا شریف کے ہیں اور آپ بھی ایک جامعہ مسجد کے خطیب ہیں۔ سامعین، اس کے علاوہ درجنوں علماء کرام اپنے اپنے مقامات پر دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بندہ ناچیز بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علمی اور روحانی خاندان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔